اچھا، آج کل کا جو ہر نوجوان ہے وہ کسی نہ کسی ابہام کا شکار ہے، ایمبیگوٹی کا شکار ہے. اس کو نہیں پتا کہ اس کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے اور اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے. ہر طرف سے انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، ہر طرف سے انفارمیشن آ رہی ہے، لیکن اس کو اس کے باوجود کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے اور وہ یہاں پہ کیوں ہے، جس کے نتیجے میں اس کو ذہنی انتشار کا وہ شکار ہو رہا ہے، اضطراب کی کیفیت ہے، انزائٹی ہو رہی ہے کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے اور سمجھ نہیں آ رہا. تو آپ کے نظریے کے اکارڈنگ ایک انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمارے پاس انفارمیشن کا فلو آ رہا ہے اور وہ بھی ایسا ہے کہ کوئی اتھینٹک نہیں ہے، ورنہ تو بندہ سلیکٹ کر کے جاتا ہے کہ یہ اسکالر ہے، ہم نے اس کے پاس جانا ہے، یہ اچھی کتاب ہے، یہ پڑھنی ہے. لیکن سوشل میڈیا اور جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس نے تو ایک ایسا فلو دے دیا ہے کہ جس سے ایک نوجوان کا، عام انسان کا بھی اور ایک نوجوان کا جو ہے وہ کنفیوز ہونا لازم ہے. تو اس کو بہت سمپلی، جو آپ نے پوچھا کہ میری نظر میں کیا ہے، بہت سمپلی اگر میں ڈیفائن کروں تو میں نے اپنی زندگی کا حاصل بہت سلیس کر کے، بہت آسان کر کے ان 2 جملوں میں بیان کرتی ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، ہم کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی ہماری ڈائریکشن ہو، لیکن بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہمیں ایک اچھا انسان ہونا، ہمیں ایک اچھا انسان ہونا اور ہمیں انسانوں کے لیے اچھا ہونا. تو یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو ہماری زندگی سمجھ جائے گی، اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم بھی ہیں کہ جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ اچھا انسان ہوگا ہی تب جب وہ یہ بھی ایلیمنٹ پورا کرے گا کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے اچھا ہوگا، اور جو دوسرے انسانوں کے لیے اچھا ہوگا وہ لامحالہ جو ہے وہ ایک اچھا انسان ہوگا. تو اگر یہ ہم 2 چیزوں کو کوشش کر لیں نا، بہت سارے فلسفے میں، بہت ساری چیزوں میں الجھے بغیر، کہ ہم نے اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا ہے اور پھر ہم نے انسانوں کی بھلائی کا کام اور خیر کا کام کرنا ہے، لوگوں کے لیے خیر بانٹنی، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، وہ آپ کا محلہ ہو، وہ آپ کا تعلیمی ادارہ ہو، یا وہ آپ کی مین ہے، جو آپ کا سرکل ہے، جو آپ کی ریت ہے، ان کے لیے آپ نے اچھا سوچنا ہے اور ان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ کام کر کے آپ کو سکون بھی ملے گا، آپ کو زندگی کا مقصد بھی مل جائے گا اور آپ سنورتے بھی چلے جائیں گے. صحیح. اچھا، ابھی آپ نے جیسے کہ کہا کہ لوگوں کے لیے خیر بانٹنا ہے اور خیر تقسیم کرنا ہے، تو آپ کے نزدیک خیر سے مراد کیا ہے؟ خیر ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یہ بہت ڈائیورس ایک لفظ ہے اور ہر بندے کی خیر کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے. تو آپ کے نزدیک خیر کیا ہے؟ اچھا، اس میں بڑی ایک عجیب نقطہ، ایک دن ایسی میں بات کر رہی تھی، میرے ذہن میں آیا، یعنی خدا کے بارے میں ہم سوچتے ہیں نا، خدا ایک ایسا تصور ہے کہ جس کو شاید ہم اپنی پوری زندگی میں مکمل طور پہ اس کو سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی ہے جو ایک کلیت رکھتی ہے نا، جس نے ہم سب کو بنایا، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے جیسا ہو سکتا ہے. تو میں نے اتنا شکر ادا کیا اور اللہ کا ہی شکر ادا کیا کہ وہ خیر کا رب ہے، اس کے تو اختیار میں ہے نا، وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ بھی کتنی بلیسنگ ہے کہ جو ہمارا رب ہے اور جو اس نے ہمیں اپنی مطابقت کی چیزیں بتائیں، جو راستہ بتایا، جو ڈائریکشن بتائی، وہ خیر کی کا راستہ ہے. تو بڑی عجیب میری کیفیت ہوئی یہ سوچ کر کہ دیکھو نا، ہمارا رب بھی خیر کا رب ہے نا، اور خیر بانٹنے کے لیے کہتا ہے، خیر کے لیے ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے. اور ہم جب کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی مطابقت اختیار کرنی ہے تو اس میں بھی وہ ایک خیر کا پہلو ہے اور انسانوں کے لیے خیر کا پہلو. وہ کہتا ہے میں اپنے حقوق تو شاید معاف کر دوں، لیکن تمہیں یہاں پر آ کے بہت الرٹ ہونا ہے کہ جو انسانوں کے حقوق ہیں وہ تمہیں ادا کرنے ہیں. تو خیر کا تصور یعنی سمجھ لو پازیٹیوٹی ہے، اس کو آرام دینا، آسانیاں جو ہے جس کو کہتے ہیں نا، آسانیاں تقسیم کرنا. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا ہمارے، نیکی کبھی بھی چھوٹی نہیں ہوتی نا، ہم کہتے ہیں نا چھوٹی سی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی. اور جیسے کوئی ایک فرد ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، کوئی راہ چلتے جا رہے، کوئی ایک پتھر ہے، اس سے آپ ٹکرا رہے ہیں، آپ کو لگے گا کوئی اور انسان ٹکرا جائے گا، اس کو چوٹ لگ جائے گی، تو وہ آپ پتھر بھی راستے سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ بھی خیر ہے کی رہی ہے. تو جو افراد، جو انسان جو ہیں وہ آپ سے ریلیونٹ ہیں، ان کے لیے اچھائی، ان کی زندگی میں آسانی، ان کے لیے پازیٹیوٹی، تو یہ خیر ہے. بہت آسان اور سادہ فلسفہ ہے. اور اسی طرح سے جب ایک مزاج بن جاتا ہے نا، جو کہ پھر خاندان سے لے کے ریاست تک
وہ پھر ایک قوم کا مزاج بن جاتا ہے. تو اگر یہ ہمارا مزاج بن جاتا ہے, اور کسی حد تک ہے بھی, لیکن ہم نے اس کو اور پروموٹ کرنا ہے, جب وہ بن جاتا ہے تو پھر وہ خود بخود ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا جاتا ہے, ریاست کا نظام اچھا ہو جاتا ہے. آپ کسی عہدے پہ بیٹھے ہیں, آپ کسی محکمے میں ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کی ریت میں اور بہت سارے لوگ ہیں, آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں, آپ کے کزنس ہیں, آپ کے دوست ہیں, جتنے بھی ریلیشن ہیں. ایک دفعہ میں بہت بیمار ہو گئی, ایک میں بزرگ کے پاس گئی, میں نے کہا میں تو کام کے بغیر نہیں رہ سکتی, میں کیسے زندہ رہوں گی, تو میں کیسے کام کروں گی, تو میں تو پتہ نہیں کیا سوچتی ہوں کہ کہاں سے کہاں کیا کیا کر دوں. تو بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ انسان جو ہے نا جیل میں بھی چلا جائے نا تو اس کے ارد گرد انسان ہوتے ہیں, انسانوں کے لیے کام کرنا نا, انسانوں کے لیے اچھائی کرنی ہے. اور اگر وہ ہاسپٹل بھی چلا جائے بیمار تو اس کے ارد گرد تو بہت دکھی انسان ہوتے ہیں جن کو خیر کی ضرورت ہوتی ہے. تو انسان کا یہ عمل شاید مرتے دم تک بھی نہیں رکتا نا, کہ وہ خیر بانٹنا چاہے, وہ اچھائی کرنا چاہے, وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے, تو وہ جہاں بھی چلا جائے گا تو وہ خیر ہی تقسیم کرے گا. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اور ہمیں اس مزاج کو اپنانا ہے اور اس کو آگے لے کر چلنا ہے, اور اپنے ارد گرد اپنے تعلقات میں جو ہماری ریت میں ہے وہ ہم اسی کے مکلف ہیں جو ہماری ریت میں ہے. ان کے اپنا کام خلوص نیت سے کر رہا ہے اور اپنی ہی ڈومین میں خالص نیت کے ساتھ اپنا بیسٹ دے رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے حصے کا خیر تقسیم کر رہا ہے, اور کیا وہی کام, وہ جو ڈیوٹی وہ اپنی سر انجام دے رہا ہے, کیا وہی اس کی پھر عبادت بھی ہے؟ اچھا, یہ نا ہر کسی کی جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ڈیوٹی لگتی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے نا, جیسے میں کہتی ہوں زندگی امتحان ہے, ہر کسی کے لیے امتحان ہے, ہر کسی کا امتحان اس کا پیپر جو ہے نا متعین ہے کہ تمہیں یہ پیپر دینا. ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی کسی ایک فرد پہ لگ جائے, جس میں بہت سارے میرے ایک دوست ہیں, تو ان کے بیٹے کو تھوڑی سی ڈسیبلٹی ہے, تو وہ بہت سارا کام کر سکتی تھی, لیکن اللہ نے ان کو مختص کر دیا کہ تم نے اس ایک جان کے لیے کام کرنا ہے, کسی کے ایک خاندان کے لیے. تو میں نے آپ کو بتایا نا, چھوٹی بات نہیں, ایک عورت ہے اپنے خاندان کو بہت اچھا مینج کر رہی ہے, اپنے بچوں کو بہت اچھا مینج کر رہی ہے, تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ جو دوسری خاتون ہے وہ بہت بڑا کوئی سوشل ورک کر رہی, تو وہ بڑا کام کر رہی ہے, کام اس کا بھی بڑا ہے, لیکن وہ کہ وہ انٹینشن سے کرے, وہ اس کو بہت طریقے سے کرے, بہت اخلاص سے کرے, بہت محنت سے کرے, اور بہت تسلسل سے کرے, تو وہ ایک خاندان کو بھی سنبھال رہی ہے, وہ بھی ایک خیر کا کام, ایک تسلسل ہے اس میں. اور اسی طرح سے اگر آپ کی ذمہ داری, کسی کی ذمہ داری کسی ایک گروہ پہ لگ جاتی, میں نے کہا نا کسی کے ایک فرد پہ لگ گئی, کسی کے ایک خاندان پہ لگ گئی, کسی ایک کی گروہ پہ لگ گئی, کوئی استاد ہے تو اس کی ریت, اس کا وہ پورا کا پورا اس کی کلاس ہے, اس کا انسٹیٹیوٹ ہے. اسی طرح سے اگر آپ کسی ادارے کو چلا رہے ہیں, یا پھر اللہ نے آپ کو تھوڑی سی وسعت دے دی, آپ معاشرے کے لیے کام کر سکتے ہیں, آپ ریاست کے لیے کام کر سکتے ہیں, آپ قوم کے لیے کام کر سکتے ہیں, آپ دنیا کے لیے کام کر سکتے ہیں, تو آپ پھر اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں وسعت دے, ہماری خیر کو پھیلا دے, ہم جو خیر تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں وہ پھیلتی چلی جائے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کرنا ہے نا, ہم اپنے جو ہمارے ممبرز ہیں, جو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی ہمت دے دیں کہ ہم اس خیر کو اتنا تقسیم کریں کہ اجالا ہی اجالا ہو جائے نا. تو اپنے اپنے حصے کا کام اپنی اپنی جگہ پہ کام کریں, اپنے حصے کا. جتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں, دیکھیں ان کی پھر بھی کوئی ڈومین تھی, کوئی ان کا کرائٹیریا تھا, کوئی ان کی ایک خاص ایریا تھا جس پہ انہوں نے کام کیا. تو اسی طرح سے کام کرتے کرتے جو ہے نا ہم ایک کام جو ہے نا خیر کو پھیلا سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک نقطہ جو میں بہت زیادہ سوچتی ہوں کہ آپ کی خیر ایسی ہو کہ اس کی ریفلیکشن ہو سوسائٹی میں, معاشرے کو افیکٹ کرے. جیسے میں مثال دیتی ہوں کہ اگر غلط کام میں دیکھے تو ایک بندہ بم دھماکہ کرتا ہے, لیکن اس سے پورا ملک بند ہو جاتا ہے, ہراسمنٹ ایک پھیل جاتی ہے اور پریشانی ہو جاتی ہے. مطلب وہ جو نتیجہ اخذ کرنا چاہ رہا تھا وہ ایک فرد یا ایک گروہ, اس نے پورے معاشرے کو متاثر کر دیا منفی سطح پر. اسی طرح سے ہمارے کام کی ریفلیکشن, بہت سے لوگ ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک گروہی کام ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس کام کا ریفلیکشن سوسائٹی پہ جائے. خاص طور پہ جیسے فکری نظریاتی لوگ ہیں یا جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, ان کو اپنے کام کی ڈائمنشن ایسے بتانی چاہیے کہ دیکھیں راشن تو ہمارے یہاں ہر گھرانے میں دیا جاتا ہے, سب رمضان میں راشن دے رہے ہیں, ویسے خیر کا کام کر رہے ہیں, لیکن اسی کام کو اگر ہم اس طریقے سے کریں, سائنٹیفک طریقے سے کریں, ٹیکنیکل طریقے سے کریں, تو اس کی ریفلیکشن جاتی ہے. جیسے ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, یا اور بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں کہ وہ آپ نے تھوڑا سا کام کیا لیکن اس سے آگے ہی
اور شعور کی بیداری اس طرح سے کی کہ بہت لوگوں نے سیکھا اور وہ چین بنتی چلی گئی. تو وہ کام زیادہ بہتر ہے. ہمیں چاہے ہمیں خاندان، ایون خاندان بھی ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تو ان کی تربیت ہم ایسا کریں کہ کل وہ سوسائٹی ایک اچھا انسان بن کر اور دوسرے انسانوں کے لیے اچھا بن کر وہ سوسائٹی کو ریفلیکٹ کریں، سوسائٹی کو فیض دیں، فیض رسانی ہو ان کے کام میں، ان کے علم میں، ان کا علم نافع ہو، ان کا عمل ایسا ہو کہ جو ایک نیکی کو، اور جس کو کہتے ہیں نا نیکی کو پھیلانے کا بھی حکم دیا گیا، خیر کو پھیلانے کا بھی حکم دیا گیا، تو نیکی اور خیر اس طرح سے کریں کہ وہ ریفلیکٹ کرے سوسائٹی کو. تو اس کے حصے کا خیر ہے، اور وہی والی بات ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسان ہے. اس حدیث میں تو میں بہت دل دکھی ہوتا تھا. فلسطین کو دیکھیں، کشمیر برما کا ظلم دیکھیں، مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا دیکھ کے میں اپنے آپ کو ہی کھاتی رہتی تھی کہ میں اپنا کیسے کردار ادا کروں. شاید میں کڑ کڑ کے مر جاتی. لیکن پھر جب یہ حدیث میرے سامنے آتی نا تو میری جو بساط ہے نا میں اتنا تو کر رہی ہوں، تو بس یہاں سے پھر سکون ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ایک کام ہے نا. اور ایک انسان کو بچانا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نیکی چھوٹی بھی نہیں ہوتی اور نیکی سفر بھی کرتی ہے. جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں نا تو جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے جو میں نے بیان کیا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نیکی سفر کرتی جاتی ہے. وہ انسان جو اس نیکی سے متاثر ہوتا ہے وہ آگے نیکی کرتا ہے. تو اس طرح سے کرتے کرتے ہمیں خیر کا تسلسل کو جیسے کہتے ہیں نا چراغ سے چراغ دینا، روشنی پھیلتی چلی جاتی. بہت خوبصورت. اچھا، ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ اپنے حصے کا انقلاب اور اپنے عہد کا انقلاب. اپنے حصے کا انقلاب تو یہی ہے کہ اپنی ڈومین میں خلوص نیت کے ساتھ کام کرتے چلے جانا اور بغیر کسی دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے ایک اندر سے پیورٹی کے ساتھ بس کام کرنا. اپنے حصے کا تو یہ کام ہو گیا. آپ نے ابھی ایک جملہ لفظ استعمال کیا اپنے عہد کا انقلاب. اس سے آپ کی کیا مراد ہے عہد کے انقلاب سے؟ اچھا، جو اہل فکر ہے نا، جو معاشرے کے لیے سوچتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے رہ گئے. یا تو ہم اپنے مسلک کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنی کسی لسانی گروہ کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنی قومیت کے لیے ہم نے اپنی قومیت کے نام پر بھی تنظیمیں بنائی ہوتی ہیں، اس کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے علاقے کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک کام ایسا ہے کہ اگر ہم وہ عہد کا کام نہیں کریں گے، جو عہد کے چیلنجز ہیں، جو امت کے چیلنجز ہیں، جو قوم کے چیلنجز ہیں، اگر ہمارے فکری نظریاتی لوگ اس کو دیکھیں گے نہیں، اس کو سوچیں گے نہیں، اس پر پلان نہیں کریں گے تو جو ہمارے انفرادی کام ہے نا وہ بھی سارے کے سارے ملیا میٹ ہو جائیں گے. میں نے آپ کو کہا نا کام تو وہی کرنا ہے اپنے علاقے میں، اپنی ڈومین میں، لیکن اس کام میں محدودیت نہیں ہونی چاہیے. اس کام کا ریفلیکشن جو ہے وہ اوور آل ایسا آنا چاہیے کہ وہ خیر، ورنہ جو چھوٹی جیسے کہتے ہیں نا اگر محلے میں آگ لگی ہوئی ہے آپ اپنے گھر میں جا نماز بچھا کے بیٹھ جائیں، آپ اپنے گھر میں ایک ہلکا درس کا کھول لیں تو وہ آگ جو ہے نا وہ آپ کو بچا نہیں سکے گی، آپ کے گھر کو بچا نہیں سکے گی کہ آپ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے خیر کا کام کر رہے ہیں. وہ آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر ابھی آگ لگی ہوئی تو پہلا کام آپ کا اس آگ کو بچانا ہے. جو اشفاق احمد کا بھی ہے نا جی دیے سے دیا میں، وہ کہتے ہیں کہ خدمت کی جو ہے قضا نہیں ہے، عبادت کی تو پھر قضا ہے. عبادت تو پھر قضا، اور خدمت بھی عبادت ہے. سب سے بڑی عبادت انسان کو پیار کرنا ہے، تو انسان کو پیار کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو اسی طرح سے ہمیں اس کو پلان کرنا ہے. فکری نظریاتی لوگوں کو، جو تھنک ٹینکس ہیں، جو سوچنے والے لوگ ہیں، ان کو اپنی خیر کو ہی ڈائریکشن دینی ہے.